بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آؤ بخاری سیکھیں آسان طریقے سے۔ ایپیسوڈ نمبر 9۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلی والی کلاس میں ہم نے حروف ہافیہ یعنی حروف ضاد کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ لیں، لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہوا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف عرفیہ میں سے حروف لام کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لام، را اور نون یہ 3 حروف ہیں جو حروف عرفیہ کے اندر آتے ہیں، یعنی جن کو ہم حروف زلقیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے، جب حروف عرفیہ کے اندر لام، نون اور را یہ تینوں حروف آ جاتے ہیں تو ہم خالی آج لام کے بارے میں کیوں پڑھنے والے ہیں؟ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، بظاہر لام، نون اور را یہ حروف عرفیہ کے اندر آ تو جاتے ہیں، لیکن ان کی جو ادائیگی ہے اور نکلنے کی جگہ ہے وہ آلموسٹ سیم ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتی ہوں کہ پہلے ہم لام کو اچھے سے سیکھ لیں، اس کے بعد نون کو اور اس کے بعد را کو، تاکہ آپ بہتر طریقے سے مخارج کو سیکھ سکیں۔ تو آج کی کلاس بالکل آسان اور مختصر ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ابھی سے شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ کے ایک شیئر سے کوئی قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ گیا تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کام کا اجر عظیم ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں لام کی ادائیگی کی طرف۔ اب جو لام کی ادائیگی ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر دیجئے۔ طرف لسان جب زواحق سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مصوروں سے لگے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ اب اس قاعدے کے اندر بات آئی طرف لسان کی۔ طرف لسان کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے کہ آپ اسکرین کے اوپر یہ امیج دیکھ رہے ہیں، یہ جو زبان کی امیج شو ہو رہی ہے اس پر آپ فوکس کریں۔ اس کے سامنے والا جو یلو پارٹ ہے اس کو آپ دیکھیے۔ اس یلو والے پارٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رئیس لسان، دوسرا ہوتا ہے طرف لسان۔ رئیس لسان کو بھی آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ یہاں پر رئیس لسان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے طرف لسان کی۔ تو زبان کا جو سامنے والا کنارہ ہوتا ہے، یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہ بالکل سامنے ہوتا ہے، نوک کے ساتھ والا کنارہ اسے کہا جاتا ہے طرف لسان، جیسے کہ آپ امیج میں دیکھ رہے ہیں۔ پیچھے والا کنارہ نہیں، پیچھے والا جو کنارہ ہے یہ حافہ لسان کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اقصی حافہ، ادنی حافہ اور اس کے بعد یلو والا پورشن، یلو والا پورشن اس کو کہا جاتا ہے طرف لسان۔ تو جب یہ زبان کا سامنے والا کنارہ زواحق سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مصوروں سے لگتا ہے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بات آئی ہے زواحق سے لے کر ثنایا تک کے مصورے، یہ کون سے ہیں؟ دیکھیے ہمارے منہ کے اندر اوپر والا جو جبرہ ہے نا، اوپر والا جبرہ، اس میں سب سے پہلے جو دار ہے اسے زواحق کہتے ہیں۔ اگر آپ نے دانتوں کے نام یاد کیے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے دانتوں کے نام یاد کریں، زبان کے جو حصے ہیں وہ بھی یاد کر لیجئے۔ اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ زواحق سے لے کر ثنایا تک کے جو مقابل مصورے ہیں ان سے جب طرف لسان لگ جاتی ہے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں زواحق، اس کے بعد انیاب، اس کے بعد رباعیات اور اس کے بعد ثنایا۔ تو یہ جو اگلے والے دانت ہیں یہ 5 دانت آتے ہیں، 1 دار اور 4 دانت، تو یہ کل ملا کر 5 آتے ہیں۔ اس کو آپ امیج میں دیکھ رہے ہوں گے، زبان کا طرف لگے، زبان کا سامنے والا کنارہ لگے تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کی مشق کریں، بہت آسان ہے۔ کیسے کریں گے؟ لام، لام، لام۔ جب آپ لام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نوٹس کریں کہ زبان کا جو یہ طرفے ہے، سامنے والا جو دانت ہے نا، ان کے دام سے لگے، ان کے مصوروں سے لگ رہا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں لام، حمزہ زبر لام، ال، حمزہ زیر لام، ال،
حمزہ پیش لام ال، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، الحمد للہ، الحمد للہ، للہ، اللتی، الذین، الذین۔ تو آپ کیا نوٹس کر رہے ہیں؟ زبان کا جو سامنے والا کنارہ ہے جسے ہم طرف لسان کہتے ہیں، یہ کس سے لگتا ہے؟ زواحق سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مصوروں سے، تب جا کے لام ادا ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو لام کا مخرج سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کی آپ بار بار مشق کریں، یہ بالکل آسان مخرج ہے، یہ نکالنا بہت ہی آسان ہے، یہ کوئی مشکل حرف نہیں ہے۔ اس کی آپ بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ کو قرآن مجید میں صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک آپ خوش رہیں، سلامت میں رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔